السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، ولی ہے، مولا ہے، مددگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے۔ نصرانی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم نصرانی ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں گمراہ فرقوں پر رد کیا ہے، کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں اور نہ نصرانی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو پکے موحد ہیں، شرک سے بیزار ہیں، خالص توحید پر قائم ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ مشرکین یہ بھی دعویٰ کرتے تھے، کفار قریش، کفار مکہ، کہ ہم لوگ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو تینوں لوگ، یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ، یہ تینوں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه، لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، یعنی ان کے زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے والے تھے، یا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی منہج پر، ان کی ملت پر، ان کے طریقے پر گامزن تھے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد جو منہج سلف پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی ہے، خالص توحید کی پیروی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے، جو پیغام لے کر کے آئے تھے، جو دعوت اور منہج لے کر کے آئے تھے، توحید کی دعوت جو انہوں نے بباغ دہل اعلان کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا مولا ہے، مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ یہ ولایت خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مولا ہے، مومنوں کا مددگار ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی ہے،
ابراہیم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کے منہج پر اور ان کی تعلیمات پر، ان کے دین پر، ان کی شریعت پر چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کا بھی اللہ تعالی نے مقام بیان فرمایا ہے۔ ایمان کی کیا قیمت ہے، ایمان کا اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے ایمان کی کیا اہمیت ہے، ایمان کا کیا مقام ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا مولا ہے، ولی ہے، مددگار ہے، کارساز ہے۔ اب جس کا مولا اللہ ہو، جس کا مددگار اللہ ہو، سوچیے وہ دنیا اور آخرت میں کتنا خوش نصیب ہے، کتنا کامیاب ہے وہ شخص جس کا مددگار اور مولا اور دوست اللہ رب العالمین ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو دعوت توحید کو پیش کیے اور اس کے لیے اتنی قربانی دی کہ اس توحید کے نتیجے میں ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، باپ نے نکال دیا، گاؤں والوں نے نکال دیا، اور ان کو بادشاہ وقت نے دہکتی ہوئی آگ کے انگارے میں، گولے میں جھونک دیا۔ کتنی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے کیا مقام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے، ہزاروں سال ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے زمانے کے درمیان فاصلہ ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا نام ابھی زندہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اس میں ذکر ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا کیا ہے۔ ہماری دعا اس وقت تک دعا نہیں کہلائے گی، قبول نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں قبول ہوگی جب تک کہ ہم درود ابراہیمی نہ پڑھیں، جب تک کہ ہم درود نہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ دین کون سا؟ ابراہیم علیہ السلام جو خالص توحید پر قائم تھے، خالص توحید کی دعوت دینے والے تھے، موحد تھے، پکے سچے مسلمان تھے، شرک سے بیزار تھے، تمام ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر، الگ تھلگ ہو کر کے خالص توحید پر گامزن ہونے والے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر مفسرین نے ایک روایت یہاں پہ نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی اولات، ان لکل نبی اولاتا من النبیین وان ولی منہم ابی وخلیل ربی عز وجل۔ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے دوست ان میں سے میرے رب، ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی، میرے دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی ہے، اور نبیوں پر ایمان لانے والے، ابراہیم علیہ السلام پر اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے منہج پر چلنے والے، ان کی ملت کی پیروی کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین خالص کو سمجھیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو سمجھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے تھے، دین لے کر کے آئے تھے، توحید کی جو آپ نے دعوت پیش کی تھی
اس دعوت کو آج ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.